السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں آج آپ لوگوں کو روزہ کا بیان اور روزہ کے متعلق جتنے بھی احادیث کریمہ اور قرآن کریم کی آیتیں ہیں انشاءاللہ اس سے باخبر کروں گا۔ تو سب سے پہلے قرآن مجید کی طرف چلتے ہیں اور اس سے کچھ دلیل اخذ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور بہت لمبی آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا ان پر فرض ہوا تھا جو تم سے پہلے ہوئے، یعنی جو امتیں ہم سے پہلے گزری ہیں ان پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا تاکہ تم گناہوں سے بچو چند دنوں کا، یعنی صرف ایک مہینے کے لیے۔ پھر تم میں جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسری دنوں میں اس کی گنتی پوری کر لے، اور جو طاقت نہیں رکھتے یعنی جو روزہ نہیں رکھ سکتے تو وہ فدیہ دیں، ایک مسکین کا کھانا۔ پھر جو زیادہ بھلائی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ ماہ رمضان جس میں قرآن اتارا گیا لوگوں کی ہدایت کو اور ہدایت اور حق و باطل میں جدائی بیان کرنے کے لیے، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو اس کا روزہ رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اللہ عز و جل تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، سختی کا ارادہ نہیں فرماتا، اور تمہیں چاہیے کہ گنتی پوری کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بولو کہ اس نے تمہیں ہدایت کی، اور اس امید پر کہ اس کے شکر گزار ہو جاؤ۔ حضرات محترم، آپ اب احادیث کریمہ سے روزہ کے فرائض اور روزہ کے بارے میں سماعت فرمائیے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، اور دوسری حدیث امام احمد اور ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے، جب ماہ رمضان کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن قید کر لیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا، یعنی جہنم کے کوئی بھی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے سارے کھول دیے جاتے ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ اور ایک منادی یعنی ندا دینے والا پکارتا ہے، اے خیر کے طلب کرنے والے متوجہ ہو، اور اے شر کے چاہنے والے باز رہو۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے، ابن ماجہ میں لکھا ہوا ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رمضان آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ آیا، اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس رات سے محروم رہا، یعنی اس ماہ رمضان سے محروم رہا، وہ ہر چیز سے محروم رہا، اور اس کی خیر سے وہی محروم ہوگا جو پورا محروم ہے، یعنی جو بالکل بد نصیب ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے، بہقی شعب الایمان میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت ابتدائی سال سے سال آئندہ تک رمضان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے، یعنی رمضان کے استقبال کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے۔ جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو جنت کے پتوں سے عرش کے نیچے ایک ہوا حور عین پر چلتی ہے، اور وہ کہتی ہے، اے رب، تو اپنے بندوں سے ہمارے لیے ان کو شوہر بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہوں۔ محترم سامعین، یہاں تک تو آپ لوگوں نے قرآن و حدیث سے رمضان کے فضائل اور رمضان کے دلائل سے آگاہ ہو چکے ہیں۔ اب میں آپ کو مسائل کی طرف لے جاتا ہوں۔ روزہ کہتے کسے ہیں؟ روزہ عرف شرع میں مسلمان کا بنیت عبادت صبح صادق سے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو قصداً کھانے پینے سے اور جماع کرنے سے باز رکھنا، اور عورت کا حیض و نفاس سے خالی ہونا شرط ہے۔ مسئلہ:
روزے کے 3 درجے ہیں۔ ایک عام لوگوں کا روزہ وہ یہ ہے کہ پیٹ اور شرمگاہ کو کھانے پینے سے جمع کرنے سے روکنا، اور دوسرا خواص لوگوں کا یعنی خاص لوگوں کا کہ ان کے علاوہ کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں اور تمام اعضائے بدن کو گناہ سے باز رکھنا، اور تیسرا خاص الخاص یعنی سب سے خاص لوگوں کا جو روزہ ہے وہ صرف جمیع ما سوا اللہ سے اپنے آپ کو بالکلیہ جدا کر کے صرف اسی کی طرف متوجہ رہنا۔ یہ بڑے بزرگوں کے لیے ہے، ایسی کیفیت صرف اولیاء کرام میں پائی جاتی ہے۔ محترم سامعین، اب ماہ رمضان کے روزے کی نیت کس وقت کرنی چاہیے اس کے بارے میں کچھ مسائل جان لیتے ہیں۔ ماہ رمضان کو روزہ فرض اس وقت ہوگا جب کہ روزہ ابتدا کرنے کا وقت پا لیا جائے، یعنی صبح صادق سے ضحوہ کبریٰ تک، اس لیے کہ اس کے بعد روزہ کی نیت نہیں ہو سکتی، لہٰذا روزہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور رات میں نیت ہو سکتی ہے مگر روزہ کا محل نہیں، یعنی رات کو روزہ نہیں رکھ سکتے۔ لہٰذا اگر مجنون کو رمضان کی کسی رات میں ہوش آیا اور صبح جنون کی حالت میں ہوئی یا ضحوہ کبریٰ کے بعد کسی دن ہوش آیا تو اس پر رمضان کے روزے کی قضا نہیں، جبکہ پورا رمضان اسی جنون میں گزر جائے۔ اور اگر ایک دن بھی ایسا وقت مل گیا جس میں نیت کر سکتا ہے تو سارے رمضان کی قضا لازم ہے۔ مسئلہ: رات میں روزہ کی نیت کی اور صبح غشی کی حالت میں ہوئی اور یہ غشی کئی دن تک رہی تو صرف پہلے دن کا روزہ ہوا، باقی دنوں کی قضا رکھے، اگرچہ پورے رمضان پر غشی رہی، اگرچہ نیت کا وقت بھی نہ ملا ہو۔ مسئلہ: ضحوہ کبریٰ نیت کا وقت نہیں بلکہ اس سے پہلے نیت کا ہو جانا ضروری ہے، اور اگر خاص اس وقت یعنی جس وقت آفتاب خط نصف النہار شرعی میں پہنچ گیا ہو تو اس وقت اگر کسی نے نیت کی تو روزہ نہیں ہوگا۔ مسئلہ: جس طرح اور جگہ بتایا گیا ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا شرط نہیں، یہاں بھی وہی مراد ہے، مگر زبان سے کہہ لینا مستحب ہے۔ اگر رات میں نیت کرے تو ایسے کہے: نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان ھذا، یعنی میں نے نیت کی کہ اللہ عز و جل کے لیے اس رمضان کا فرض روزہ کل رکھوں گا۔ اور اگر دن میں نیت کرے تو یہ کہے: نویت ان اصوم ھذا الیوم للہ تعالی من فرض رمضان، یعنی میں نے نیت کی اللہ تعالیٰ کے لیے آج رمضان کا فرض روزہ رکھوں گا۔ مسئلہ: جس طرح نماز میں بات کرنے کی نیت کی مگر بات نہ کی تو نماز فاسد نہ ہوگی، یعنی نماز نہیں ٹوٹے گی، اسی طرح اگر کسی نے روزہ رکھنے کے بعد روزہ توڑنے کی نیت کی اور اس نے روزہ توڑنے والی کوئی چیز نہ کی یعنی کھانا پینا یا اور کوئی چیز نہ کی تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ: سحری کھانا بھی نیت ہے، خواہ رمضان کے روزے کے لیے ہو یا کسی اور روزہ کے لیے، مگر جب سحری کھاتے وقت یہ ارادہ ہے کہ صبح کو روزہ نہ ہوگا تو یہ سحری کھانا نیت نہیں ہوگا۔ مسئلہ: رمضان کے ہر روزہ کے لیے نئی نیت کی ضرورت ہے، پہلی تاریخ میں یا کسی اور تاریخ میں پورے رمضان کے روزہ کی نیت کر لی تو یہ نیت صرف اسی دن کے حق میں ہوگی، یعنی جس دن انہوں نے یہ نیت کی اسی دن کے حق میں ہوگی، باقی دنوں کے لیے نہیں، باقی دنوں میں ان کو پھر سے نیت کرنی پڑے گی۔ ناظرین کرام، یہ تھے چند ضروری مسائل رمضان کے، اور انشاءاللہ چاند دیکھنے کا بیان عنقریب آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔